السلام علیکم میرے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں۔ اس سے پہلے کہ میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ کن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جن میں میں نے بعض احادیثوں کے مبالغہ سے آپ کو تمام باتیں بتائی تھیں۔ آج میں یہ بتانے جا رہی ہوں کہ کن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کن رشتوں سے۔ تو ذرا غور و فکر فرمائیں کہ دنیا میں انسان کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے خدا کے قانون کے مطابق مخالف جن کا آپس میں ملنا ضروری تو نہیں ہے اور ضروری ہے بھی، لیکن اسی کے قانون کے مطابق کچھ ایسے بھی انسان ہوتے ہیں جن کا جنسی طور پر آپس میں ملنا خدا کے قانون کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ حرام ہے تم پر تمہاری ماں ہیں اور بیٹیاں اور بہنیں، پھوپھیاں، سالیاں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری ماں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور دودھ کی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی تم پر حرام ہیں۔ اب کنز الایمان پارہ نمبر 4 میں بیان کیا گئے باتیں ہیں، تو نکاح کے کچھ ایسے بھی مسائل ہیں، ذرا ان پر غور و فکر فرمائیں کہ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ ماں، بیٹی، بہن، بھتیجی، بھانجی، دادی، نانی، ساس وغیرہ کے نکاح کرنا حرام ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ماں سگی ہو یا سوتیلی، بیٹی سگی ہو یا سوتیلی، بہن سگی ہو یا سوتیلی، ان تمام سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح دادی، پردادی، نانی، پرنانی، پوتی، پرپوتی، بیچ میں چاہے کتنا ہی فاصلہ کیوں نہ ہو، لیکن ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے پھوپھی، پھوپھی کی پھوپھی، خالہ، خالہ کی خالہ، بھتیجی، بھانجی اور بھانجی کی لڑکی یا اس کی نواسی یا پوتی، ان تمام سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ مسئلہ دوسرا آتا ہے کہ زنا سے پیدا ہوئی بیٹی، اس کی نواسی، اس کی پوتی، ان تمام سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ بہار شریعت بہار جلد 1 حصہ نمبر 7 پیج نمبر 14۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت امرہ بنت عبد الرحمن اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجاعت یعنی دودھ کے رشتے سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے یعنی پیدائش سے حرام ہوتے ہیں۔ بخاری شریف جلد نمبر 3 حدیث نمبر 90۔ نکاح حرام ہونے کے 2.5 برس کا زمانہ ہے، اور کوئی عورت کسی بچے کو 2.5 برس کے اندر اگر دودھ پلائے گی تو نکاح کا حرام ہونا پایا جائے گا، اور اگر 2.5 برس کی عمر کے بعد کسی نے دودھ پیا تو نکاح حرام نہیں ہوگا۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ نمبر 7۔ عورت، تیسرا مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ عورت یعنی بیوی کی بہن چاہے سگی یا رجائی ہو یعنی دودھ میں شریک ہو، بیوی کی خالہ یا پھوپھی چاہے سگی ہو یا رضائی، ان سب سے بھی بیوی کی موجودگی میں نکاح کرنا حرام ہے، اور اگر بیوی کو طلاق دے دی ہو تو جب تک عورت کی عدت ختم نہ ہو اس کی بہن، خالہ وغیرہ سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ قانون شریعت جلد 3 پیج نمبر 48۔ حدیث شریف میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 4 سے زیادہ بیویاں اسی طرح حرام ہیں جیسے آدمی کی اپنی بیٹی اور بہن حرام ہے۔ تو ان تمام حدیثوں کے مطابق ہمیں ہمارے اسلام میں کی گئی ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے جو ہمارے لیے حرام کر دی گئی ہیں، یعنی حلال ہے ہی نہیں، تو ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے، اور اگر ہم کرنے بھی جا رہے ہیں تو ہمیں کسی مولوی مولانا سے اس کے بارے میں بات کر لینی چاہیے۔ کچھ ایسی بھی وہ رشتے ہوتے ہیں یعنی کہ ہم غیر برادری میں چلی رشتہ کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن ہم اپنی برادری کو چھوڑ کر کے، اپنا دھرم، اپنا ایمان چھوڑ کر کے ہم دوسرے مشرک اور کافروں میں نکاح کرنے کا سوچتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بھی جو نکاح ہے وہ بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ اپنے ارشاد فرماتا ہے کہ اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کافروں اور مشرک مرد اور عورت سے نکاح کرنا حرام ہے۔
اور یہ جو ہے حدیث ہے وہ کنز الایمان پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ رکوع نمبر 11 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ مسلمان مرد کا ماجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے، بت پرست، سورج پوجنے والی، ستاروں کو پوجنے والی، ان تمام میں سے کسی بھی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بھی حرام ہے۔ بہار شریعت زند 1 حصہ نمبر 7 صفحہ نمبر 17۔ آج کے اس دور میں اکثر ہمارے مسلم نوجوان کافر اور مشرک عورتوں سے نکاح کرتے ہیں اور نکاح کے بعد انہیں مسلمان بناتے ہیں۔ یہ نہایت ہی غلط طریقہ ہے اور شریعت میں حرام ہے۔ اول تو نکاح صحیح نہیں ہوتا کیونکہ نکاح کے وقت ایک لڑکی کافر مشرک تھی، لہٰذا سرے سے نکاح ہی نہیں ہوا، تو پہلے اسے مسلمان کیا جائے پھر نکاح کیا جائے۔ یاد رکھیے کہ کافر اور مشرک عورت سے مسلمان کرنے کے نکاح کرنا جائز تو ہے، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ کچھ روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند بھی نہیں فرمایا۔ اس کی بہت ساری وجہ ہیں اور اس کی بہت سی وجہ میں مولانا نے بیان کیا ہے کہ جس 9 مسلم عورتوں سے اپنے شادی کی، اگرچہ وہ مسلمان ہو گئی لیکن اس کے سارے میکے والے کافر ہیں، اور اب کیونکہ وہ اپنے رشتہ دار بن چکے ہیں اس لیے آپ کی عورت اور خود آپ کو ان سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، پھر آگے چل کر مخالف برائیاں جنم لیتی ہیں اور نئے نئے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو عورت کے 9 مسلم ہونے کی وجہ سے اولاد کی تربیت خالص اسلامی ڈھنگ سے نہیں ہو پاتی ہے، اور اگر مسلمان مرد کافر لڑکیوں سے نکاح کریں گے تو کنواری مسلم لڑکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، مسلم لڑکوں کی کمی ہونے لگے گی اور مسلم لڑکیوں کو بڑی عمر تک کنوارا رہنا پڑے گا، اور زیادہ تر عمر تک کنواری زندگی نئی نئی برائیوں میں جنم کا سبب بنے گی، دین اسلام میں مشرکانہ رسموں کا رواج بڑھے گا۔ اس طرح کے سینکڑوں باتیں ہیں جنہیں یہاں بیان کرنا ممکن تو نہیں ہے، لیکن حاصل یہ ہے کہ کافر اور مشرکی لڑکی یا عورت سے نکاح کریں، یہی بہتر ہے۔ اس سے دین اور دنیا دونوں کا بڑا نقصان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں مشرک عورتوں کو مسلمان کر کے نکاح کی اجازت دی ہے، وہیں مومن لڑکیوں سے نکاح کو زیادہ بہتر بتایا ہے۔ تو بنسبت اس کے کہ مشرک یا پھر کافر عورتوں سے نکاح کیا جائے، اکثر مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکی سے محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے بنا ہم رہ نہیں سکتے، تو مسلمان لڑکے سے پہلے محبت اور پھر شادی کرنے والی لڑکیاں اکثر ساتھ نہیں نبھاتی ہیں، اور ذرا سے انبن ہو جانے پر ہندو مسلم تکرار کا بکھیڑا کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن جو عورت یا لڑکی پہلے اسلام سے متاثر ہوئے، اسے پیار اور محبت یا شادی کی کوئی لالچ نہیں تھی اور اسے دین اسلام پر قائم ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، ایسی لڑکی یا عورت سے ضرور نکاح کر لینا چاہیے تاکہ اسلام قبول کرنے پر غیر شادی شدہ ہونے کا لوگ اسے طعنہ نہ دے سکیں۔ میری ان تمام باتوں پر ذرا غور و فکر کیجیے گا اور شاید میری ویڈیو کو آپ ضرور پسند کریں گے، اور پلیز آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور ان تمام جو مسئلے مسائل ہیں اس پر عمل صالح کریں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔